تو گزشتہ کل جو ہے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرف کے اوپر ایک لکیر ہوتا ہے جس کو زبر کہتے ہیں، اور زبر کے معنی اوپر ہوتا ہے۔ پھر حرف کے نیچے ایک لکیر ہوتا ہے جس کو زیر کہتے ہیں، اور زیر کے معنی نیچے ہوتا ہے۔ اور پھر حرف کے اوپر ایک پیش ہوتا ہے۔ پیش کو آپ دیکھیے کہ وہ اوپر کا حصہ گول پگڑی کی طرح بنا ہوتا ہے، اور اس کے معنی آگے ہوتا ہے۔ اب آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کے علاوہ دو اور نشانات ہوتے ہیں جس سے جو ہے یہ مل کر دو چار حرف مل کر کوئی معنی دیتا ہے۔ یہ الگ الگ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یہ دو مل جاتا ہے آپس میں تب اس کو جو ہے معنی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ با ہو گیا، بے ہو گیا، بو ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے ایک نشان یہ ہے، ایک نشان یہ ہے۔ اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کو تشدید کہتے ہیں۔ ایک کو جزم کہتے ہیں، دوسرے کو تشدید کہتے ہیں۔ جزم جس حرف پر بھی آئے گا اس کے پہلے والا حرف اس میں ملایا جائے گا، اس کا یہی کام ہے۔ ملنے کے بعد تب وہ جو ہے معنی اختیار کرے گا اور پڑھنے کے لائق ہوگا۔ اور تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ دونوں کا استعمال یہی ہے، ایک میں پہلے کا حرف ملایا جائے گا، دوسرے میں پہلے کا حرف ملایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو 1 مرتبہ اور پڑھا جائے گا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے۔ ہم لکھتے ہیں اب۔ اردو میں آپ دیکھیں گے کہ اب اس کو لکھا گیا ہے۔ کہیں بھی شاید آپ کو جزم مل جائے، زبر مل جائے، زیر مل جائے، پیش مل جائے، تشدید مل جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ نشان ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ہے، لیکن چونکہ اس میں استعمال اتنا نہیں ہوتا ہے اس لیے دیا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ ہے۔ اب دیکھیے آپ اس کو اب پڑھیں گے، اس کو آپ اب پڑھیں گے۔ جب اس کو الگ الگ آپ کریں گے تب یہ ہو جائے گا یہ بچے کی کتاب میں آپ اس طرح دیکھیں گے، سمجھایا گیا ہے۔ اب یہ ہو گیا اب۔
چونکہ کتاب میں جب کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ اس اعراب کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لوگ نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ہے، آپ یاد رکھیے۔ تو آپ کو ہم اس لیے بتایا کہ اگر آپ کو کہیں سابقہ پڑ جائے کہ اب تو وہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر کون کون سے نشان کہاں ہیں یہ بتائیے، تو آپ اس کو بتا دیں گے کہ یہ الف کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جو ہے جزم ہے، دونوں مل کر کے اب ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس تشدید کو، دیکھیے یہ بے ہے، یہ بھی بے ہے۔ اب اس تشدید کا استعمال کرنا ہے، تشدید کا استعمال کریں گے تو تشدید یہ جو ہے یہاں آئے گا، اس پر نہیں آئے گا، سمجھا؟ تشدید اس پر آئے گا، وہاں نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ تشدید جس حرف پر ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملانا ہے، تو جب اس کے پہلے کوئی حرف موجود رہے گا تبھی تو وہ ملے گا آ کے۔ تو اب اس کو جو لکھنا ہے آپ کو وہ لکھیں گے، لیکن ہم مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ نشان ہے، دوسرا بھی نشان ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ کو ہم بتائیں۔ تو اب تشدید کا کام یہ ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ تو اس وقت پڑھیں گے جب اس تشدید والے حرف کو، یعنی مشدد، جو حرف مشدد کہلاتا ہے، جس پر تشدید ہوتا ہے اس کو حرف مشدد کہتے ہیں، اس کے پہلے ایک حرف موجود ہو۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ با موجود ہے، با کو با میں ملائیں گے تو بب ہو جائے گا، با کو بے میں ملائیں گے تو بب ہو جائے گا، اور پھر اس بے کے اوپر ایک نشان ہے جس کو زبر کہتے ہیں، تو وہ تو با ہو جائے گا، بب با۔ اب یہ ہو گیا بب با، جس طرح اوپر کا جزم والا ہوا تھا اب یہ ہو گیا بب با۔ تو اس کو یہ الگ الگ لکھا، اب اس کو ملائیں گے اگر تو ملا کر کے اس طرح لکھیں گے، اس طرح لکھیں گے بب با۔ اور اگر اس کو ہم الگ کریں گے تو الگ کریں گے تو دیکھیے یہ ہوگا با بب با، یہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تشدید جس حرف پر ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 2 حرف ہوا، اور ایک پہلے سے ہے 3، تو اس حرف کو کم کرنے کے لیے تشدید کا استعمال ہوا، یعنی 2 کو 1 میں بدل دیا جائے، اس کے لیے تشدید کا استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح جس حرف پر تشدید ہوگا وہ 2 حرف کے مانند ہوگا، بب با۔ یہاں بھی دیکھیے بب با، یہ بیچ میں جو بے ہے اس پر جزم ہے، بب با۔ تو اس طرح سے تشدید اور جزم کا استعمال ہوتا ہے۔ جزم جس حرف پر ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ یوں ہی رہتا ہے، تو وہ اس وقت حرکت میں آئے گا جب اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے۔ جیسے آ لکھا ہوا ہے، پھر بے کے اوپر جزم ہے، تو آ کو بے میں ملائیں گے تب یہ اب ہو جائے گا، اب۔ تو یہ حرکت میں آیا، جزم والا حرف جب دوسرا حرف مل جائے گا اس میں اعراب والا، تب یہ حرکت میں آئے گا۔ اور تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، پہلی مرتبہ تو اس وقت پڑھیں گے جب اس کے پہلے جو حرف ہے اس کو ملا دیں گے، اور پھر اس کو 1 مرتبہ بعد میں پڑھیں گے، تو بب با۔ تو اس کو الگ کر کے ہم لکھا ہے، بے کے اوپر دیکھیے بیچ میں جزم ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہے، بب با، یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جزم اور تشدید کا یہ استعمال ہے، اور یہ استعمال ہمیشہ ہوتا ہے، کچھ بھی آپ لکھیں گے تو اس کا استعمال ہوگا۔ جیسے دیکھیے آپ مان لیجیے چل لکھے ہیں
یہ اردو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چل لکھا ہوا ہے اور پڑھا یہی جائے گا چل، صحیح لکھا ہوا ہے، صحیح بولا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر زبر ہے. چل، اس کا مطلب یہ ہے جزم کا استعمال. اردو میں چونکہ استعمال اتنا ہوتا نہیں ہے، اس لیے آپ کو ملے گا نہیں. لیکن آپ کو ہم بتایا کہ آپ یہ جانیں کہ جب دو حرف ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پر یعنی پہلے والے پر اعراب ہے اور دوسرے والے پر جزم ہے. ہمیشہ یاد رکھیے آپ، پہلے والے پر کوئی اعراب ہے، نشان ہے، اور دوسرے والے پر جزم ہے. اس کو پھر اور دیکھیے آپ، جسے ہم لکھتے ہیں چمن، ہم لکھتے ہیں چمن. تو چمن یہ پڑھا بھی جائے گا، صحیح بھی ہے، اس پر کہیں کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چے کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر جزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے چمن. سمجھا؟ تو چمن آپ کو ہم بتایا جزم کا استعمال. اب دیکھیے اور بھی اس طرح آپ پوری کتاب پڑھیں گے، پوری کتاب کا حال یہی ہے کہ جب دو حرف ملا ہوا ہے تو اس پر ایک پر جزم ہے، ایک پر نشان ہے. اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اب دیکھیے آپ جیسے لکھتے ہیں اردو میں، ہم جب محمد لکھتے ہیں تو اسی طرح سے لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کہیں کچھ نہیں ہے. دیکھیے آپ مو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پیش ہے مو. ہم جب بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہے کے اوپر زبر ہے، پھر میم کے اوپر تشدید ہے اور دال کے اوپر جزم ہے. دیکھیے مو ہم مد، مو ہم مد، اس میں سب آیا، اس لیے آپ کے سامنے لایا کہ یہ سب ہے اس میں. مو ہم مد، سمجھا؟ تو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ کو کوئی پوچھے گا کہ یہ ہم محمد لکھتے ہیں، اس کو آپ الگ الگ کیجئے اعراب کے حساب سے، نشان کے حساب سے. تو آپ کو یہ کھول کے بتانا پڑے گا. دیکھیے یہ میم ہے جس کے اوپر پیش ہے، یہ ہے جس کے اوپر زبر ہے، یہ میم ہے جس کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے، اور یہ دال ہے جس کے اوپر جزم ہے. دیکھیے 4 حرف ہے، گنتی کیجئے آپ، 1 2 3 4، یہ 4 حرف ہو گیا. اب اس کو پڑھیے آپ، مو ہم، مو ہم. اب دیکھیے یہ مو ہوا اور یہ ہم ہوا، ہو گیا مو ہم. اب مد، اب دیکھیے آپ میم کے اوپر یہاں تشدید ہے، 2 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے 2 مرتبہ آیا. ایک مرتبہ اس میم کو دال میں ملانا ہے، دیکھیے اس کو ملایا. اس ہے کو میم میں ملانا تھا، ملایا. مو الگ ہے، مو لکھا. تو اس طرح سے آپ اس پر جب غور کریں گے، جب دیکھیں گے، تب آپ کو لگے گا کہ یہ ہے. اور بغیر اس کے آپ لکھ بھی نہیں سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جا کر کے استعمال زبر زیر پیش کا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہے یہی. آپ کو یہ جاننا پڑے گا اور جاننا چاہیے محمد. تو اس میں آپ ہر چیز، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسری چیز کو نہیں سمجھیں. اب دیکھیے آپ کو ہم کچھ لکھ کے دکھلاتے ہیں.
وہ انسان بہت اچھا ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، نہ زبر زیر پیش جزم تشدید کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر ہے. اب آپ دیکھیے، وہ جب لکھتے ہیں تو یہ دونوں حرف کو ہم ملاتے ہیں. وہ ملانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر پیش ہے، اس کے اوپر جزم. وہ انسان ہے تو انسان کا مطلب یہ ہوا کہ الف نون ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور یہ زیر ہے، تبھی تو ان ہوگا. یہ پھر سا ہے، سین الف، سین کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم، تبھی تو سا ہوگا. نون اکیلا ہے، یہ اکیلا رہے گا. پھر بہت لکھے ہیں تو یہ با بت ہوا. وہ انسان بہت اچھا ہے لکھنا ہے. اچھا دیکھیے، الف چے ہوا زبر جزم. اب اس کو دو چشمی ہے میں ملائیں گے تو اچھ ہو جائے گا. اچھ الف کے اوپر دیں گے اس کو جزم، اچھا ہو جائے گا. تو اب دیکھا آپ کہ اس جزم کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اور وہ خاموش بھی ہے، غائب بھی ہے، اس طرح سے. تو اس کا استعمال جو ہے ہوتا ہے. اور بغیر اس کے آپ یہ جان لیجیے کہ ایک لائن بھی آپ چاہے وہ جزم ہو یا تشدید ہو، بغیر اس کے ایک لائن نہیں لکھ سکتے. اگر لکھنا ہے تو آپ کو صرف جو ہے جیسے یہ لکھا، یہی ایک حرف ہے جو آپ بغیر تشدید یا بغیر جزم کے لکھ سکتے ہیں. جہاں دو حرف ہوگا وہ جزم کا استعمال ہو جائے گا. جیسے ہم کو جب لکھنا ہے، یہ بے دیا تو یہ جیم کو بے میں ہم کو ملانا، کیسے ملائیے گا؟ اس کا کچھ اصول ہونا چاہیے، ملانے کا کوئی اصول تو ہونا چاہیے. اس کو کیسے حق پہنچے گا کہ اس میں جا کے مل جائے؟ تو یہ اس وقت اس کو حق پہنچتا ہے یا اصول ہے کہ اس کے اوپر کچھ نشان ہو. تو نشان یہ جزم ہے، سمجھا؟ نشان یہ جزم ہے. یہ اب کہتا ہے کہ بغیر تمہارے ملے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، بغیر اس کے ملے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ استعمال کے لائق نہیں ہے. جب وہ ملے گا تب استعمال کے لائق یہ ہوگا، اور جب اس طرح سے لکھیں گے مل جائے گا تب جا کر کے یہ ایک معنی دار بن جائے گا. جب، اب یہ جب ہو گیا. جب آپ بولتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں یہ جب ہو، سمجھا؟ اسی طرح سے آپ کچھ بھی بولیے، جب بولتے ہیں، تب بولتے ہیں، سب بولتے ہیں، من بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں، تم بولتے ہو، کچھ بھی بولتے ہیں آپ، تو یہ ہوتا ہے. سمجھا نا؟ آپ کسی غلط فہمی میں نہیں پڑیں. آپ یہ جان لیجیے کہ جب بھی ہم کچھ لکھیں گے تو وہ جزم ہوگا اور تشدید ہوگا. اب آپ کچھ بھی لکھیں تو اب یہ جزم اور یہ تشدید دونوں آپ جان گئے. پہلے آپ کو ب بتایا تھا، بی بتایا تھا، بو بتایا تھا. آج جزم اور تشدید آپ کو بتایا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور یہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں. اس کی جو باریکی ہے وہ آپ جان سکیں کہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے. اصل حقیقت اس کی دیکھیے یہی ہے. پھر سے ہم لکھتے ہیں، جیسے آپ لکھتے ہیں منجن. منجن بس یہی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا رہتا ہے، یہی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس کو منجن ہی پڑھے گا. لیکن اگر آپ اس کو الگ جب کریں گے تو الگ جب کریں گے تو اس کو یہاں اس طرح سے لکھنا پڑے گا. دیکھیے، ماں
ما ہو گیا. اب نون لکھیں گے, نون کے اوپر جزم دیں گے, یہ ہو گیا من. پھر جیم لکھیں گے, اس کے اوپر دیں گے جزم. یہ نون لکھیں گے, نون کے اوپر دیں گے جزم. ہو گیا من جن. کیا ہوا؟ من جن, من جن. تو اسی کو جب ہم ملاتے ہیں, اسی کو جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تشدید کی بنیاد پر, جزم کی بنیاد پر, تب وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا منجن. سمجھا؟ یہ ہو گیا منجن. اب دیکھیے کچھ تشدید کا لیجیے, کچھ تشدید کا لیجیے. لکھتے ہیں یہ ہے مدلل, یہ ہے مدلل. سمجھا؟ یہ ہے مدلل. یہ مدلل ہوگا کیسے؟ دیکھیے دل لل, لام دل. تو لام کو ہم 2 مرتبہ پڑھا, لام کو 2 پڑھا تو اس کے لیے تشدید دیا ہم. لام میں دال کو ملایا تو اس کے اوپر زبر دیا. پھر لام کو لام میں ملایا تو لام کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم. اب ہوا یہ مدلل. تو اسی مدلل کو اردو میں بغیر زبر زیر کے لکھتے ہیں تو مدلل ہو گیا. جیسے آپ لکھتے ہیں محبت, اس کو تو آپ محبت ہی پڑھیں گے, کوئی دوسری چیز پڑھیں گے نہیں. لیکن جب اس کو آپ الگ کریں گے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا حب بت. دیکھیے آپ جوڑیے, آپ حب بت. اوپر تھا مدلل, یہ ہے محبت. اس کے پہلے منجن بھی بتایا آپ کو جس میں تشدید نہیں تھا, لیکن اس میں تشدید ہے اس لیے آپ کو تشدید والا بتایا. مدلل, محبت, یہ چلتا رہے گا. تو اس طرح سے تشدید کا اور جزم کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح تشدید اور جزم کا استعمال ہوتا ہے. اور با بی بو, جزم تشدید. یہ تشدید کے شکل کو دیکھیے آپ, اس میں 3 نوک ہوتا ہے تشدید میں. اور جزم کو دیکھیے, جزم کا منہ جو ہے کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ سٹا ہوا نہیں ہوتا ہے. جبکہ پیش کو دیکھیے آپ, پیش جو ہے اوپر پگڑی کی طرح گھما ہوا ہے اور وہ سٹا ہوا ہے. یہ دونوں بھی آپ کو فرق کرنا ہوگا کہ پیش کا منہ جو ہے سٹا ہوا ہوتا ہے اور جزم کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ جہاں جزم دینا تھا وہاں جزم کے منہ کو سٹا دیجیے گا تو وہ آپ کا غلط ہو جائے گا, اور جہاں پیش دینا تھا اس کے منہ کو کھلا چھوڑ دیجیے گا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. وہ جزم کا شکل اختیار کرنا پڑے. تو اس باریکی کی طرف آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ جزم کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور پیش کا منہ جو ہے پگڑی کی طرح گھما ہوا ہوتا ہے. اور تشدید جو ہے 3 نوک کا ہوتا ہے. دیکھ لیجیے آپ, گنتی کیجیے, 3 نوک ہے اس میں, اور 3 نوک جس پر ہوگا وہ تشدید کہلائے گا, اور وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. 1 مرتبہ تو اس کے پہلے حرف کو اس میں ملائیں گے, اور دوسری مرتبہ جس حرف پر تشدید ہے اس کو پڑھیں گے, اور جزم جس پر ہے اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے. یہ ہے تشدید اور یہ ہے جزم کا استعمال. آپ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. جزم کو جس حرف سے ملانا ہے اسی میں ملائیں گے. جیسے دیکھیے آپ,
اس کو آپ ملا نہیں سکتے، یہ ملا نہیں سکتے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پہلا حرف اس کے ملے گا، اس کے پہلے جو حرف ہے وہی ملے گا، تو اس کے پہلے کوئی حرف نہیں ملے گا، کیا کچھ نہیں ملے گا، اور بے پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ بے جس پر جزم ہوتا ہے اس حرف کا جب ملایا جاتا ہے تبھی اب وہ اپنا آواز یا اپنا کام کہیے اپنا استعمال بتاتا ہے۔ اگر اب ہم یہ زبر یہاں دے دیں گے تب یہ اب ہو جائے گا، یہ اب ہو جائے گا، اس لیے کہ جزم کا جو اصول ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کو ملائیں گے تو بے کے پہلے جو ہے آ ہے، اب اس میں ملائیں گے اب ہو جائے گا، اور اگر آپ تینوں کو ملا دیجیے گا تو یہ اب جا ہو جائے گا، اب جا۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اب جا کا، اس لیے کہ یہاں وہ معنی کے حساب سے نہیں بتایا جا رہا ہے، یہاں آپ کو یہ اعراب اور تشدید جزم کا استعمال بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ صحیح ہوا کہ اب پہلے آیا، بے کے اوپر جزم ہے تو مل گیا اب اور جا، یہ الگ الگ بتایا آپ کو ہم، اب جا۔ جب اس کو آپ ملائیں گے تو آپ کو لکھنا پڑے گا اس طرح سے، یہ ہے اب جا، یہ صاف صاف آپ کو بتایا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے آپ سمجھیں گے، جتنا آسان طریقے سے کھول کر کے سب آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اردو پڑھنے میں کوئی پریشانی کہیں نہیں ہوگی، آپ صرف اس اصول پر آپ پڑھتے جائیے، اس اصول پر پڑھتے جائیے تو اس کا جو مغز ہے، جو پردہ ہے وہ ہٹتا جائے گا اور آپ کے سامنے بات آتی جائے گی۔ اب تشدید کو دیکھیے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں جمن، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جمن۔ جب اس کو آپ الگ کریں گے اعراب کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ دیکھیے، پہلے جو ہوگا، میم کے اوپر جزم ہوگا، یہ ہو گیا جم، اس کے بعد پھر میم ہوگا، زبر ہوگا، نون کے اوپر جزم ہوگا، ہو گیا جمن، سمجھا؟ جمن۔ اب دوسرا دیکھیے، جیسے لکھتے ہیں یہ ہے دقت، یہ ہے دقت، دقت کو جب الگ کریں گے آپ، یہ دال کے نیچے زیر ہوگا، پھر یہ قاف ہوگا، سمجھا؟ اور جزم ہوگا، دکھ ہو گیا، پھر قاف لکھیے، یہ قاف کے اوپر زبر ہوگا، زبر ہوگا، اور یہ تے کے اوپر جزم ہوگا۔ اب آپ ملائیے، دقت، دقت، قاف کو 2 مرتبہ پڑھا، اسی قاف کو ایک جگہ کرنے کے لیے یہاں تشدید دیا گیا، ہو گیا دقت۔ اب آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں، آپ جیسے چاہیں اس کو لکھ سکتے ہیں، لکھیں گے، اگر آپ اس طرح بھی لکھیں گے تو یہ دقت صحیح ہی ہے، لیکن اردو میں ملا کے لکھا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ملا کے ہی لکھنا پڑے گا، اس طرح سے لکھیں گے تو لوگ دقت پڑھے گا بھی اور کہے گا کہ جا کر کے اس کو ملانا چاہیے، سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ کی سمجھ میں بات میرے خیال سے آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیے، یہ ہے ہمت، یہ ہمت ہے، ہمت آپ پڑھیں گے، سب پڑھے گا، لیکن جب آپ کو کہے گا کہ اس کو الگ کیجیے
تو آپ کو جانا چاہیے کہ الگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، الگ کیسے کریں، اور الگ آپ پورے طور سے جب الگ کرنے کی بات آئے گی تو آپ کو پورے طور سے الگ کرنا پڑے گا، جتنا اصول ہے سب اصول کے مطابق آپ کو الگ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی اصول چھوڑ دیں گے تو پھر وہ الگ آپ کا نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ آپ اصول چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اسی پر آ گئے، یہاں زبر دینا تھا، تشدید دینا تھا، جزم دینا تھا، لیکن وہ دیا تو نہیں گیا، اس اصول کو ہٹا دیا معنی یہ کہ اردو میں اس کا اتنا استعمال نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے، یہ ہم ہے، ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے زیر ہے، الگ کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اب یہ میم میں ملاتے ہیں، ہم ہے، اس کا مطلب یہاں جزم ہوگا، ہم، پھر مت ہے جس کا مطلب میم ہوگا، اور میم کو تے میں ملانا ہے، تے میں ملائیے، تے میں ملانے کا مطلب ہے کہ یہاں زبر ہوگا، یہاں جزم ہوگا، ہم مت، یہی مل کر کے یہاں آ گیا، ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے ہر حرف کو الگ بھی کر سکتے ہیں، جوڑ بھی سکتے ہیں اس جزم کی بنیاد پر اور تشدید کی بنیاد پر۔ تو اس کو اب آپ دیکھیں، یہاں یہ میم کے اوپر جو ہے تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے، اور ہے کے نیچے زیر ہے، اور یہ تے کے اوپر کچھ نہیں ہے، ہم مت، تے صرف میم آ کے مل گیا، یہ ہمت ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کتنا آسان ہے، کتنا آسان طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کم سے کم وقت میں آپ اس کو سیکھ سکیں۔ اور آپ کو سیکھنا چاہیے، اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں جو ہے اپنا سکہ جمائے ہوئی ہے، ہر ملک میں کسی نہ کسی اعتبار سے لوگ بولتے ہیں، اور اپنی یہاں تو یہ زبان ہی ہے، ہم لوگ شہر میں جاتے ہیں تو شہر میں سب اردو ہی بولتے ہیں، اور کوئی دوسری زبان پیور نہیں بولتا ہے، لیکن اردو جو ہے وہ پیور بولتا ہے۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیے، چائے کی دکان میں ہو، کپڑے کی دکان میں ہو، وہ آپ سے اردو میں بات کرے گا، اگرچہ وہ سمجھے نہیں کہ ہم اردو بول رہے ہیں، لیکن بولے گا اردو میں ہی، سمجھا، اردو میں ہی وہ بولے گا، آپ سے بولے گا بیٹھیے صاحب، بیٹھیے صاحب۔ اب دیکھیے اس میں آپ انداز لگائیے کہ اردو ہے۔ کم قیمت کا کپڑا میرے پاس نہیں ہے، دیکھیے اس میں بھی اردو ہے، وہ بولے گا۔ تو چونکہ اپنے یہاں کی زبان یہ اردو جو ہے زبان زد ہے، ہر گھر میں یہ سرایت کر چکا ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں کی زبان ہو گئی ہے۔ دوسرے شہر میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو اور بھی عمدہ زبان، جس کو سلیس زبان کہتے ہیں، اچھی زبان کہتے ہیں، یہ سب لوگ بولتا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ جہاں آپ بولتے ہیں وہاں اس کو سیکھ لینا چاہیے آپ کو، کہ اس کو لکھا کیسے جائے گا۔ تو اب جزم اور تشدید آپ جان گئے ہوں گے، تو آپ یاد رکھیے وہ بے کے اوپر زبر ہے، اس کو با پڑھیں گے، بے کے نیچے زیر ہے، اس کو بے پڑھیں گے، اور بے کے اوپر پیش ہے، اس کو بو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کو ملائیں گے جب، تو ہم کو یہ تشدید اور جزم کی ضرورت پڑے گی، بغیر اس کے آپ ملا نہیں سکتے، کسی بھی قیمت پر ملا نہیں سکتے۔ بھلے ہی آپ لکھتے جائیے گا، لکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، اور استعمال وہی ہوتا ہے، لیکن جزم اور تشدید کا بھی استعمال جب آپ کو الگ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں، یہ ہے چلمل، یہ ہے چلمل، یہ چلمل ہو گیا اردو میں، اس میں کہیں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن جب آپ کو الگ کرنے کے لیے کہے گا تب آپ کو لکھنا پڑے گا۔ جیسے چے ہے، آپ لکھتے ہیں چل، تو چل زیر دیں گے تب چل ہوگا، لام میں ملانا ہے، لام میں مل گیا، یہ جزم دے گیا، چل ہو گیا۔ اب میم لکھتے ہیں، میم کے نیچے زیر دیں گے، لام کو لکھیں گے، اس کے اوپر جزم دیں گے، ہو گیا چلمل۔ دیکھیے اسی چلمل کو آپ ملائیے گا، وہاں جس طرح چے پہلے ہے وہاں پہ پہلے آئے گا، لام بعد میں ہے لام آئے گا، اس کے بعد میم ہے میم آئے گا، پھر لام ہے لام آئے گا۔ جیسے یہاں توڑ کے دکھلایا گیا آپ کو، ویسے وہاں بھی دکھلایا جائے گا
اس لیے آپ اس کو اردو کو سمجھیں علم۔ اب کوئی بھی کتاب آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے لکھتے ہیں ہم لوگ ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے۔ ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے، یہی لکھتے ہیں ہم، یہی ہوتا ہے، یہی ہے۔ اب دیکھیے آپ اس میں کہیں کسی بھی نشان کا استعمال نہیں ہے اور لوگ اس کو وہی پڑھے گا، ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے۔ جب اس کو آپ توڑیں گے، الگ الگ کریں گے، تو آپ کو اس میں وقت لگے گا، آپ کو اس میں وقت لگے گا سب کو توڑنے میں۔ اور سمجھنا تو خیر آسان ہے، آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے، نون ملا ہوا ہے، پھر اسی میں دال ملا ہوا ہے، تو ہین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہے کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر جزم ہے، ہین۔ دوس، تو دوس کا مطلب یہ ہوا کہ سین کے اوپر جزم ہے اور دال کے اوپر پیش ہے، تو ہین دوس ہو گیا۔ تان، تان کا مطلب یہ ہوا کہ الف کے اوپر جزم ہے اور تے کے اوپر زبر ہے، تبھی تو تا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیے اس بیچ میں کہ الف کے ساتھ جزم کا استعمال کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ کسی بھی حرف میں ملے گا تو اس کی آواز اوپر جائے گی، سمجھا؟ اس لیے تے کو الف میں ملایا تا ہو گیا۔ لیکن جب آپ اس اصول پر آئیں گے جزم اور تشدید کے، تب آپ کو ماننا پڑے گا کہ الف کے اوپر بھی جزم ہے، تبھی تو تے الف میں ملا جا کے۔ اگر الف پر جزم نہیں ہوگا تو تے اس میں ملے گا کیوں؟ وہی جزم تو ملنے کی دعوت دیتا ہے کہ تم ہم سے ملو، جزم دعوت دیتا ہے کہ تم ہم سے ملو۔ یہ ہو گیا ہندوستان۔ پھر سب دیکھیے آپ، سین بے ملا ہوا ہے، بے ملنے کا مطلب ہے کہ بے کے اوپر جزم ہے اور سین کے اوپر زبر ہے، تبھی تو سب ہوا۔ اب ہو گیا ہندوستان سب سے، سین یہ ملا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سین یہ کے اوپر جزم ہے اور سین کے نیچے زیر ہے، تبھی تو سے ہوا۔ بڑا، بڑا کا مطلب ہوا بے کے اوپر زبر، رے الف میں ملا، بڑا، تو یہاں بڑا ہے تو رے الف میں ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ الف کے اوپر جزم ہے۔ ملک، یہاں ملک لکھا ہوا ہے، ملک لکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ میم کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، ملک ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کاف، اس میں بغیر زیر، زبر، پیش یا تشدید اور جزم کے ہے، اس لیے کہ لام جو تھا اس میں وہ لام میم میں مل گیا، یہ کاف اکیلا رہ گیا، اس لیے اس کو ملک بولتے۔ جیسے تان ہے، تان تے الف میں مل گیا، نون بغیر کسی نشان کا ہے، ہندوستان، یہ چونکہ ایسا آخر میں ہی ہوگا، آخر میں ہی جب آئے گا تبھی وہ کسی نشان کے ہوگا۔ ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے۔ ہاں پھر سے دیکھیے، دہلی بہت بڑا شہر ہے، دہلی بہت بڑا شہر ہے، ایسے ہی لکھتے ہیں
اس میں اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ الگ کریں گے تب آپ اس کو سمجھیں گے۔ دہلی، دہلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کے اوپر جزم ہے، تبھی تو ہم دہ بول رہے ہیں۔ لی، یہ کے اوپر جزم ہے، تبھی تو ہم لی بول رہے ہیں۔ بہت، تے کے اوپر جزم ہے، تبھی تو ہت بولتے ہیں۔ بڑا، بڑا ہم اس لیے بولتے ہیں کہ الف کے اوپر جزم ہے۔ شہر، شہر ہے رے ملا ہوا ہے، تبھی تو ہم جا کر کے بولتے ہیں شہر، اور شہر جو ہے ملا ہوا، رے میں ملا ہوا تو اس کا مطلب رے کے اوپر جزم ہے۔ تو اس طرح سے دہلی بہت بڑا شہر ہے۔ آپ لکھتے ہیں دہلی بہت بڑا شہر ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ بھی لکھیے، جیسے بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے۔ اب دیکھیے آسانی سے لکھا گیا، آسان ہے۔ دہلی بہت بڑا شہر ہے، بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے، یہ آسان ہے۔ اور اسی طرح سے آپ لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ جب آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس کو آپ الگ کیجئے، اس کو آپ الگ کیجئے، تو جب آپ کو الگ کرنے کی باری آئے گی تب جو ہے، جیسے دہلی، دہ، دہ لکھنے کا مطلب ہوا کہ اس کے نیچے زیر ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، الگ کرنے کا مطلب یہی ہوا۔ الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پورا خاکہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں سامنے آ جائیں، تاکہ جو دیکھنا چاہتا ہے، جو جاننا چاہ رہا ہے، اس کو یہ تشفی ہو جائے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سامنے موجود ہے، اور جس نے الگ کیا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس میں کتنی چیزیں ہیں۔ اگر آپ زیر دے دیں گے، ہے کے اوپر جزم نہیں دیں گے، تو وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ دیہ کیسے ہوا؟ ہے میں آپ بولتے ہیں دیہ، آخر دال کو ہے میں ملایا کیوں؟ آپ ملانے کے کیسے حق حاصل ہوا؟ تب آپ کو یہ یاد پڑے گا کہ یہ جزم دیتے تب ہم کو ملانے کا حق حاصل ہوتا۔ تو وہی آپ سے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہے میں دال جو ملائے ہیں آپ، یہ کس بنیاد پر ملا ہے۔ تب آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جزم ہے، اور جزم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے والے حرف کو اپنے میں ملنے کی دعوت دے۔ تو ہے کے اوپر جزم ہے تو دال کو ہم نے اس میں ملا دیا، دال کو ہم نے ملا دیا تو یہ دے ہے، اور ہے ملا دہ ہو گیا۔ اب جیسے لی ہے تو لی کو بھی الگ کریں گے ہم، یہ جیسے لام کے نیچے زیر ہے اور یہ ہے، تو آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ لی کیسے ہوا؟ تو وہی بتانا پڑے گا آپ کو کہ اس کے اوپر جزم ہے۔ اب یہ لام کو حق حاصل ہے اس میں ملنے کا، اور یہ جو ہے اس کو دعوت دیتا ہے کہ تم ہم سے ملو، یہ ہو گیا دہلی۔ تو تب جا کر کے اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، دہلی، یہ ہو گیا دہلی۔ اب یہ جزم اور تشدید کا استعمال میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا آپ کو ہم ممکن کے حساب سے سب بتایا کہ جزم کیسے ملتا ہے، کہاں ملے گا، توڑنے کے بعد کس طرح لکھیں گے، ملا کے ہم کس طرح لکھیں گے۔ اور چونکہ اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے کہیں، اس لیے لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن پڑھنے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو ہم الگ کر کے اس لیے بتایا کہ خدا نخواستہ آپ کو کہیں سابقہ پڑ جائے اس کے الگ کرنے کا، آپ مان لیجیے کہیں امتحان دینے جاتے ہیں، یہی جا کر کے آپ کو سوال آ جاتا ہے کہ اس دہلی کو جو ہے الگ کیجیے، آپ پورے نشان کے ساتھ، پورے نشان کے ساتھ اس کو الگ کیجیے۔ یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو آپ الگ کر دیجیے۔ تو الگ کر دیجیے تو پھر آپ مان لیجیے کہ لکھ دیتے ہیں دال، ہے، لام، یہ، تو یہ دہلی ہو گیا۔ تو یہ دہلی جو ہوا تو اسی حساب سے ہوا، جس حساب سے یہ ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے
کہ آپ اس میں جتنے حروف ملے ہوئے ہیں سب کو الگ کیجیے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ الٹا پلٹا دے دیا اور اس کا معنی دار لفظ بنائیے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ سے کہے گا کہ پورے نشان کے ساتھ آپ اس کو الگ کیجیے، تب آپ کو یہ دینا پڑے گا، دہلی، تب یہ آپ کو دینا پڑے گا، بغیر اس کے آپ کا جواب مکمل نہیں ہوگا۔ جب آپ سے کہے گا کہ یہ پورے نشان کے ساتھ اس کو الگ کیجیے، یا یہ کہے کہ آپ اس میں جتنا چیز لگا سکتے ہیں، جتنے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے الگ ہوا، کیسے ملا، تب جا کر کے آپ کو یہ سب دینا پڑے گا۔ اور کہے گا کہ سب حرف کو الگ کر دیجیے، تو دال ہے لام یہ الگ الگ لکھ دیجیے، وہ چل جائے گا۔ لیکن جب یہ نشان کا مطالبہ آپ سے کرے گا وہ، تو آپ کو یہ دینا پڑے گا کہ یہ دال کے نیچے زیر ہے اور ہے کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہم ملایا۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ دال کے نیچے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کچھ نہ کچھ تین نشان میں سے کوئی بھی نشان اس میں ہونا ہے، تبھی دوسرے میں ملے گا وہ۔ اگر زبر زیر پیش نہیں ہے تو دوسرے میں وہ ملنے کا حق حاصل نہیں ہے اس کو، تبھی جا کے وہ ملے گا۔ اور جس حرف پر جزم ہے اسی میں جا کے ملے گا، اور جزم نہیں ہے تو اس میں کسی کو ملنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر جزم ہو اور اس کے ساتھ کچھ ہو، صرف یہ اکیلے جا کر کے مل لے گا ایسا نہیں۔ اس لیے آپ اس کا خیال رکھیے گا، اس کو دیکھیے گا۔ اب دیکھیے، اب اسی دہلی کو لوگ لکھتے ہیں دلی، سمجھا؟ دلی پرانا ہے اور دہلی نیا ہے۔ اسی دلی کو دہلی بھی لکھتے ہیں، دلی، یہ سابقہ آپ کا پڑے گا۔ بھلے لکھنے میں اب سابقہ آپ کو نہیں پڑے دلی سے، لیکن بولنے میں پڑے گا دلی۔ تو اب دلی کو لوگ کہتا ہے آپ سے کہ اس کو الگ کر دیجیے، کیسے کیجیے گا آپ الگ؟ دیکھیے، یہ دال ہے، یہ لام ہے، یہ لام ہے، یہ اس دلی میں اتنا ہی حرف ہے، 4 حرف ہے۔ اب اس کو کیسے ملے گا؟ یہ ملنے کے لیے آپ کو بتایا، جیسے دیکھیے، اس کے نیچے زیر آ گیا، یہ جزم، دل ہو گیا، لام کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر جزم ہے، اب ہو گیا یہ دلی، دل لی، دل لی۔ اب اسی کو جب ملاتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے، یہی تو بات ہے۔ تو اس باریکی کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور کبھی کبھی آپ کو مشق بھی کرنا پڑے گا کہ یہ جیسے دلی لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ کیسے الگ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہم بتا دیا ہے، تو آپ اس بنیاد پر اس کو الگ کریں گے۔ تو اب آج کا کلاس یہاں ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر کچھ دوسری چیزیں آپ کو بتا دیں گے، تب پھر جو ہے یہ آگے بڑھے گا۔ تو آج کا کلاس یہ ختم ہوتا ہے تشدید اور جزم پر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی کوشش کریں لکھنے اور پڑھنے کی، اور روزانہ آپ دیکھتے رہیں۔ 1 مہینہ میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سب جان جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ روزانہ اس سے اپنا تعلق رکھیے۔ 7 بجے میرا کلاس شروع ہوتا ہے، 7 سے 7:45 تک چلتا ہے۔ تو یہ باضابطہ آپ جو ہے موبائل لے کے بیٹھیں، دیکھیں، تب آپ سیکھ جائیں گے۔ اس طرح آسان طریقے سے کم وقت میں شاید آپ کو موقع بہت کم ملے گا۔ تو آج کا کلاس یہ اب ختم ہوتا ہے۔